رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ علی اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ اس وقت دستک آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ علی تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوا اور دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اس کی نظر نیچے پڑی جہاں ایک چھوٹا سا سفید لفافہ پڑا تھا۔ علی نے جلدی سے لفافہ اٹھایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے لفافے کو غور سے دیکھا۔ لفافے پر نہ کوئی نام لکھا تھا نہ کوئی پتہ، صرف ایک عجیب سا نشان تھا۔ دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا مگر وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کھولے یا نہیں۔ آخر کار تجسس نے اسے مجبور کر دیا اور اس نے لفافہ کھول لیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، اگر تمہاری جان پیاری ہے تو کل رات 12 بجے شہر کی قدیم لائبریری میں آ جانا۔ علی کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس کا طوفان برپا ہو گیا، لیکن اس نے ٹھان لی کہ وہ اس پیغام کو سنجیدہ لے گا۔ اگلی رات علی مقررہ وقت پر قدیم لائبریری کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور دروازے کو دھکیل دیا۔ اندر ہر چیز تاریک اور خاموش تھی، گویا کہ وہ جگہ عرصہ دراز سے بند ہو۔ علی نے فون کی روشنی سے راستہ دیکھا اور لائبریری کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، علی آخر تم آ گئے۔ یہ آواز سن کر اس کے قدم رک گئے اور وہ چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ سائے نے کہا، گھبراؤ مت، میں تمہارے باپ کا پرانا دوست ہوں۔ تمہارے والد نے ایک قیمتی راز چھپا رکھا تھا اور وہ تمہارے پاس ہے۔ علی حیران و پریشان ہو گیا اور بولا، میرا باپ؟ لیکن وہ تو 10 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ سائے نے کہا، ہاں مگر انہوں نے ایک خاص راز تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ اس لفافے کا مقصد تمہیں اس راز کی طرف لانا تھا۔ تمہارے باپ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں قیمتی معلومات تھی اور اب وہ کتاب تمہارے ہاتھ لگنے والی ہے۔ علی کے دل میں ایک بار پھر تجسس جاگا۔ اس نے پوچھا، کون سی کتاب اور مجھے کہاں ملے گی؟ سائے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، لائبریری کے پیچھے والے حصے میں ایک پرانا دراز ہے، وہیں یہ راز چھپا ہے۔ علی نے ہمت جمع کی اور لائبریری کے پیچھے والے حصے میں گیا۔ وہاں ایک پرانا دراز پڑا تھا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے دراز کھولا تو اندر ایک پرانی کتاب رکھی تھی۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر ایک نوٹ لکھا تھا، علی یہ تمہاری میراث ہے۔ اس کتاب میں چھپے رازوں کو سمجھنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ علی نے کتاب کو اپنے کمرے میں لا کر احتیاط سے اس کے صفحات الٹنے شروع کیے۔ کتاب کے صفحات پر پرانا اور پیچیدہ زبان میں کچھ تحریر تھا جو عام طور پر سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس میں موجود تصاویر اور نقشے اسے کسی راز کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ کتاب کے پہلے چند صفحات پر مختلف جگہوں کے نقشے تھے جس میں سے کچھ علی کے لیے شناسا تھے مگر کچھ بالکل انجان جگہ تھی۔ علی نے سوچا کہ اس کے والد نے یہ سب کچھ کیوں چھپایا ہوگا اور کس مقصد سے چھوڑا ہے۔ پھر اس نے ایک صفحے پر دیکھا جہاں ایک پراسرار علامت بنی ہوئی تھی اور نیچے لکھا تھا، تقدیر کا دروازہ کھولنے کے لیے 7 گام بڑھاؤ۔
لیکن ہر قدم کی چابی اسی کتاب میں چھپی ہے۔ یہ پڑھ کر علی کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے سوچا شاید اس کے والد کی موت بھی اسی راز کی وجہ سے ہوئی۔ علی نے پرچی کو جیب میں رکھا اور کتاب کے مزید صفحات پلٹنے لگا۔ ایک صفحے پر اسے ایک جگہ کا نام پڑھنے کو ملا جو شہر کے باہر ایک پرانا اور ویران قلعہ تھا۔ اس کے نیچے لکھا تھا، پہلا قدم پرانے قلعے میں چھپا ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی رات اس قلعے میں جائے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کیا ہے۔ اگلی رات وہ ہمت کر کے اس قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ سنسان اور خوفناک تھا، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کتاب کے مطابق قلعے کے اندر ایک خفیہ راستہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ بہت تلاش کے بعد علی کو ایک چھوٹا سا پتھر کا دروازہ ملا جو عام آنکھ سے پوشیدہ تھا۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی علی نے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ وہاں پرانے دور کی قیمتی نوادرات، نقشے اور پتھر کی سلوں پر لکھائی ہوئی کچھ تحریریں تھیں۔ اچانک علی کو وہاں ایک اور خط ملا جس میں لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے باپ کے نقش قدم پر ہو۔ یہ راستہ آسان نہیں، مگر ہر رکاوٹ تمہیں اپنے مقصد کے قریب کرے گی۔ علی کے دل میں خوف اور جوش کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے اس خط کو پڑھ کر اپنے والد کے مشن کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ قلعے کے اندر مزید آگے بڑھا اور قدیم نوادرات کے بیچ میں ایک صندوق دیکھا جس پر ایک چابی کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ علی کو فوراً یاد آیا کہ کتاب میں ایک چابی کا ذکر تھا جو پہلے قدم کی چابی تھی۔ علی نے جیب سے کتاب نکالی اور اس کے آخری صفحات میں چابی ڈھونڈنا شروع کی۔ کتاب کے ایک مخصوص صفحے پر، جہاں پہلے ہی ایک خفیہ جیب بنی ہوئی تھی، اسے ایک چھوٹی چاندی کی چابی ملی۔ علی نے وہ چابی اٹھائی اور صندوق کی طرف بڑھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی کو صندوق میں ڈالا اور اسے گھمایا۔ صندوق کا ڈھکن آہستہ سے کھل گیا اور علی کے سامنے ایک قدیم تومار، سکرول اور کچھ قیمتی زیورات نکلے۔ تومار پر ایک پیغام لکھا تھا، یہ تمہاری میراث ہے علی، اس علم کو سنبھال کر رکھنا کیونکہ یہ اس سفر کی حقیقت تک پہنچائے گا۔ یہ علم صرف خزانے کا نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو ہمارے خاندان کی میراث کی حفاظت کرے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا۔